السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میرے بھائی مراد آباد سے فہیم احمد اختر وہ فون کرتے ہیں اور ان کا ایک کمنٹ بھی میرے پاس آیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شرع پیمبری مہر مقرر کرنا کیسا ہے، کسے کہتے ہیں شرع پیمبری مہر؟ دیکھیے فہیم بھائی، آپ کو میں بتا دوں، حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو مسئلہ سناتا ہوں۔ بعض جگہ نکاح میں مہر شرع پیمبری مقرر کیا جاتا ہے اور اس سے ان کی مراد 64 روپے اور 10 آنے ہوتی ہے یا کوئی اور رقم، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ سب بے اصل باتیں ہیں۔ شریعت پیمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میں مہر میں زیادتی کی کوئی حد مقرر نہیں۔ جتنے پر دونوں فریق متفق ہو جائیں وہی مہر شرع پیمبری ہے۔ ہاں، کم سے کم مہر کی مقدار 10 درہم یعنی تقریباً 2 تولے 13 آنے بھر چاندی ہے۔ اس سے کم مہر صحیح نہیں ہے۔ اگر باندھا گیا تو مہر مثل لازم آئے گا۔ اور بعض لوگ مہر شرع پیمبری سے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عقد مبارک کا مہر خیال کرتے ہیں، حالانکہ خاتون جنت کے نکاح مبارک کا مہر 400 مسقال یعنی 150 تولے چاندی تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شرع کی طرف سے مہر کی کوئی مقدار معین نہیں کی گئی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ 10 درہم یعنی 2 تولے 13 آنے بھر چاندی سے کم قیمت نہ ہو۔ آپ کو سیدھی سی بات بتا دوں، شرع پیمبری وہ مہر ہے کہ جو دونوں پارٹی کے لوگ، دونوں گھر کے لوگ، لڑکا اور لڑکی کہ گھر کے لوگ متفق جتنے مہر پر ہو جائیں، جتنے پیسوں پر ہو جائیں، جس پر یس کر دیں، دونوں پارٹی کے لوگ ہاں کر دیں خوشی خوشی، اسی کو کہتے ہیں شرع پیمبری۔ 10,000، 20,000، 50,000، 5 لاکھ، 2 لاکھ، 6 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، دونوں پارٹی اگر خوش ہے، دونوں پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں شرع پیمبری۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب تھوڑی سی میری بات سن لیں۔ اب یہاں پر شرع پیمبری اس لیے لائے، ایک پیسہ بچانے کے لیے شریعت یہاں دکھا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن شریعت اس سے پہلے آپ نے جو منگنی کی، جو آپ نے پیام کیا، آپ نے جو دستور کیے، اس میں کتنا پیسہ خرچ ہوا وہ کیا شریعت میں لکھا ہے؟ وہاں شریعت کیوں نہیں پوچھی آپ نے؟ مڈے کا کھانا دیا، کس قدر کھانا لٹایا آپ نے، طرح طرح کی ڈشیں بنوائی، وہ کیا شریعت میں لکھا ہے؟ وہاں کیوں نہیں آپ نے پوچھا؟ وہاں کیوں نہیں آپ نے پوچھا؟ شریعت کے حکم وہاں بھی پوچھنا چاہیے تھا۔ اور ولیمے کا کھانا دیں گے آپ کل، اس ولیمے کے کھانے میں آپ نے کس قدر ڈشوں کا انتظام کیا ہے، کس قدر اسٹال وغیرہ لگیں گے، کس قدر کھانے وہاں گریں گے، کس قدر کھانوں کی بے ادبی ہوگی، کس قدر کھانے ٹیبل کے نیچے ہوں گے، کس قدر کھانے وہاں پر ہوں گے، آدھا کھائیں گے آدھا پھینکیں گے۔ آپ نے وہاں پر کیوں نہیں پوچھا کہ شریعت کا حکم کیا ہے کہ ولیمے میں کتنا کھانا دینا چاہیے، کیا دینا چاہیے، کتنے مہمانوں کو بلانا چاہیے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا؟ حضور کے ولیمے میں غالباً 2 بکرے یا 1 بکرا اس کو ذبح کر کے اور تقسیم کر دیا گیا تھا، بانٹ دیا گیا تھا، یا مہمانوں کو غالباً کھلایا تھا، صرف 2 یا 1 بکرے پر۔ تو آپ اگر شریعت پر چل رہے ہیں تو آپ کو وہاں پر بھی شریعت پر چلنا چاہیے، ولیمہ بھی اسی طرح سے دینا چاہیے۔ اس لڑکی والے کے یہاں اس قدر بارات لے کر آئے ہو، اس قدر یہ گاڑیوں پر گاڑیاں لے کر آئے ہو، وہاں پر شریعت کی بات کیوں نہیں کی تھی؟ اتنے اخراجات کیے آپ نے جب سے رشتہ ہوا، یہاں ساری باتوں پر شریعت کی بات ہونا چاہیے۔ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنا چاہیے، شریعت پر زندگی گزارنا چاہیے، ہر کہیں شریعت ہونا چاہیے، پوری شادی شریعت کے حساب سے چلیں، پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر تھا وہ مہر باندھے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ نصیحت اور یہ اچھی بات اور ضروری مسئلے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اپنے دوستوں کو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کر دینا، ثواب کا کام ہے۔ اپنا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔